اب وہ اگر اپنے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اگر ان گھروں پہ اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر اٹیک ہے نا جی, پاکستان کی سرزمین ہے, پاکستان کی سرزمین ہے نا جی. بالکل ایسے ہے جیسے پاکستانی کوئی اگر ادارہ ہو وہ آر ایس ایس کے جا کے اس کے دفتر کے اوپر اٹیک کر دے, تو جب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آر ایس ایس کے دفتر پہ اٹیک کیا ہے یا اس پرسنالٹی کو ہٹ کیا ہے جو اینٹی انڈیا ہے یا اینٹی پاکستان ہے یا اینٹی امن ہے, ایسے ہی انڈیا پہ اٹیک مانا جائے وہ انڈیا کے اوپر اٹیک مانا جائے گا. تو اب اگر یہ حافظ سعید صاحب کے نام پہ ان کی کسی پراپرٹی کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں یا ان کے گھر کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا ان کی کسی مسجد کو یا ان کے کسی مدرسے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے اوپر جنگ ہوگی اور یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا, تو اس کا جواب تو پاکستان نے ڈیفینیٹلی دینا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈیفینس سسٹم ایئر ڈیفینس سسٹم ایکٹیو کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی اداروں کا خیال ہے اور انڈیا کی طرف سے بھی یہ بار بار کہا جائے, بلکہ آپ ان کا میڈیا دیکھیں نا اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ حافظ سعید صاحب جب تک ہیں اور جب تک یہ مولانا مسعود اظہر ہیں, جب تک یہ سوچ ہے, بلکہ اب انہوں نے ساتھ ساتھ حافظ عاصم منیر کو بھی شامل کر لیا, جناح عاصم منیر کو بھی, کہ جب تک یہ سوچ ہے اس وقت تک انڈیا کے اندر امن نہیں آ سکتا. بھائی انڈیا کے اندر امن آپ نے قائم کرنا ہے, یہ اس امن کو خراب بھی آپ لوگ ہی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ, اور یہ بڑے عرصے بعد فیصلہ ہوا ہے, بڑا زبردست فیصلہ ہوا ہے کہ ونس فار آل اس مسئلے کو نپٹائیں, کہ ہر 2-4-5 سال کے بعد وہاں انڈیا کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے اور اس کی کاسٹ پاکستان کو برداشت کرنا پڑتی ہے. پاکستان کی جو ملٹری ایکسپینس ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے, پاکستان کی اکنامک ایکسپینس کو بڑھا دیا جاتا ہے, تو ہماری جو اکانومی ہے وہ سفر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج ہے اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے. تو 2001 کے اندر ہوا, 2008 کے اندر ہوا. چوہدری صاحب اس میں تھوڑا سا یہاں سے ڈسکس کر لیں. اب دیکھیں نا بڑی مثلا لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ 2001 کے اندر ایک انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کی کاسٹ پاکستان کو ادا کرنی پڑی. 2008 میں ایک کیا, پاکستان کو کاسٹ ادا کرنی, 2019 میں کیا, اب 2025 میں کیا. تو پاکستان کب تک اس کی فائنینشیل کاسٹ, فائنینشیل برڈن اور ملٹی برڈن برداشت کرے گا؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستان نے کہ اب بالکل نہیں کریں گے, ایک بار ونس فار آل اس مسئلے کو حل کریں, یا انڈیا ثبوت دے اس کے کہ پاکستان ذمہ دار ہے, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر اپنا الزام واپس لے, اور اگر الزام واپس نہیں لیتا تو پاکستان ایک بار اس کی کاسٹ برداشت کر کے اس مسئلے کو نپٹائے گا تاکہ آئندہ اس ٹائپ کی کوئی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو سکے. تو یہ پاکستان نے فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. چوہدری صاحب جب بل کلنٹن آیا تھا اس ریجن میں اور اس نے دورہ کیا تھا پاکستان کا بھی, انڈیا کے بھی, تو انڈیا نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان نہ آئے, اور اس وقت ایک ٹیرر اٹیک کیا گیا تھا وہاں پہ سر, اور کنونس کیا گیا تھا کلنٹن کو کہ وہ پاکستان کا دورہ نہ کرے.